پامپی اور ہرکالینیم کے قدیم شہر ماؤنٹ ویسوسا کے سائے میں بسے ہوئے انسانی وجود کی نزاکت کی پرجوش یاد دہانی کے طور پر کھڑے ہیں۔ یہ خوشحال رومی قصبے 79 میں ویسوسا کے تباکن پھٹنے سے وقت کے ساتھ منجمد ہو گئے تھے، جس نے انہیں کئی ٹن راکھ اور چٹان کے نیچے دب کر ان کو نسلوں کے لیے محفوظ کر لیا تھا۔ پامپی، جو کبھی سرگرمیوں کا ایک ہلچل کا مرکز اور روم کے اشرافیہ کے لیے ایک ریزورٹ تھا، خوبصورت مکانات اور ولوں کا گھر تھا جو شاندار فن پاروں اور چمکتے فوارے سے مزین تھے۔ اس کی گلیوں میں دکانوں، ہوٹلوں، کیفوہے اور حماموہے کے ساتھ قطار لگی ہوئی تھی، اور اس کا 20,000 نشستوں والا میدان تفریحی اور سماجی اجتماع کا ایک مقام تھا۔ یہ شہر زرخیز آتش فشاں مٹی پر پروان چڑھا، جس نے ایک بھرپور زرعی صنعت کو سہارا دیا، خاص طور پر زیتون اور انگور کے لیے جانا جاتا ہے۔ پامپی کی شراب نے روم کے فیشن ایبل گھروں کی میزوں کو گھیر لیا، اور شہر کی دولت اس کی عظیم الشان عوامی عمارتوں اور پرتعیش نجی رہائش گاہوں سے آیا تھی۔ ہرکولینیم، اگرچہ اپنے پڑوسی سے کم مشہور تھا، لیکن وہ بھی اتنا ہی امیر اور اچھی طرح سے مقرر تھا۔ اس میں خوبصورت گھر اور عوامی جگہیں نمایاں تھیں، اور اس کے باشندوں نے ایک آرام دہ طرز زندگی کا لطف اٹھایا جس کی حمایت خطے کے پرچر وسائل سے کی گئی۔ دونوں شہر گریکو رومن ثقافت کے متحرک مراکز تھے، جہاں سیاحوں اور مقامی لوگوں نے آتش فشاں کے سائے میں زندگی کی لذتوں سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ ویسوسا کا پھٹنا یادگار تناسب کی تباہی تھی۔ اس کا آغاز 24 اگست 79 کو دوپہر کے قریب ہوا، دھوئیں اور راکھ کے ڈھیر کے ساتھ جس نے آسمان کو سیاہ کر دیا۔ اگلے دن شہروں پر چھلکتی ہوئی گرم گیسوں اور آتش فشاں کے ملبے کے بادل برس پڑے۔ عمارتیں تباہ ہو گئیں، آبادی کچل دی گئی، آدم گھٹ گئی، اور شہر راکھ اور پومس کے کمبل کے نیچے دب گئے۔ اس سانحے کو پلینی دی ینگر کے عینی شاہد کے اکاؤنٹ نے ہمیشہ کے لیے امر کر دیا، جس نے اس واقعے کو مورخ ٹیسیٹس کے نام 2 خطوط میں دستاویز کیا۔ صدیوں سے پامپی اور ہرکالینیم اپنی راکھ کے نیچے بھولے پڑے تھے، جس نے باقیات کو بالکل محفوظ رکھا۔ جب 1748 میں متلاشیوں نے پامپی کو دوبارہ دریافت کیا، تو وہ وقت کے ساتھ منجمد ایک نفیس گرکرومن شہر کو پا کر حیران رہ گئے۔ کھنڈرات نے قدیم دنیا میں روزمرہ کی زندگی کو ظاہر کیا، بیکریوں کے ساتھ اب بھی ان کے تندوروں میں روٹیاں ہوتی ہیں، اور ان لوگوں کی باقیات جو پھٹنے سے پناہ لیتے نہ بھاگتے وقت پڑے رہتے ہیں۔ عمارتوں اور ان کے مشمولات نے 18ویں صدی کی کلاسیکی نوادرات میں دلچسپی پیدا کی اور اس کے بعد سے قدیم زندگی کے بارے میں انمول بصیرت فراہم کی ہے۔ پامپی، ہرکالینیم اور ٹرے اننزیاٹا کے آثار قدیمہ کے علاقوں کو اجتماعی طور پر یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی جگہ کا نام دیا گیا ہے، جو اسکالرز اور سیاحوں کو یکساں طور پر اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ یہ سائٹس قدیم دنیا کی سڑکوں پر چلنے، 2000 سال پہلے رہنے والے لوگوں کے گھروں اور عوامی مقامات میں داخل ہونے اور قدرت کی طاقت اور انسانی ثقافت کی برداشت پر غور کرنے کا ایک انوکھا موقع فراہم کرتی ہے۔ پامپی اور ہرکالینیم کی وراثت صرف ان کے تاریخی مقامات کے طور پر محفوظ رکھنے میں نہیں ہے، بلکہ وہ آج بھی ہمارے لیے لازوال جذبے کا حامل ہے۔ وہ ماضی کے لیے ایک پل کا کام کرتے ہیں، جو ہمیں زندگیوں، خوابوں اور بالآخر ان لوگوں کے سانحات سے جوڑتے ہیں جو ہم سے پہلے آئے۔ جب ہم خاموش گلیوں میں گھومتے ہیں تو ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ زندگی عارضی ہے، اور تہذیب کی کامیابیاں، خواہ کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہوں، قدرت کی قوتوں کے لیے کمزور ہے۔ پھر بھی اپنی تباہی میں ان شہروں نے ایک لافانی شکل حاصل کر لی ہے، جو ہمارے ثقافتی ورثے کی علامت اور ہمارے وجود کی لازوال داستان کے طور پر انسانیت کی اجتماعی یاد میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی ہے۔